کی ابتدا اس کی پیدائش سے ہوتی ہے اور اس کی زندگی کی انتہا اس کی موت یعنی وفات سے ہو جاتی ہے۔ ہمارے سامنے صرف یہ کچھ ہے، حالانکہ یہ اس کی جو فزیکل لائف ہے اس دنیا کی، ہماری دنیا کی، مادی دنیا کی، یہ اس کے دو کنارے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کی بگننگ اور اینڈ نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے بہت سے فیزز میں سے ایک فیز جو اس میٹیریل ورلڈ کا ہے، اس فیز کے دو کنارے ہیں، بگننگ اور اینڈ۔ انسان پیدائش سے پہلے بھی تھا اور موت کے بعد بھی رہے گا، وہ معدوم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کی 5 سٹیجز کا ذکر کیا ہے، ایک ہی آیت میں۔ کتنی؟ 5 سٹیجز کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ 5 فیزز ایک ہی آیت میں کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، زندگی بخشی۔ یہاں ایک سائنٹیفک پوائنٹ ہے یا علم سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے، جسٹ فار کلیئرٹی۔ اس آیہ کریمہ کو سورہ بقرہ میں جب آپ پڑھیں گے جو تراجم ہیں قرآن مجید کے، جو تفسیرات لکھی جاتی ہیں، ان میں پڑھیں گے تو وہ یہی لکھیں گے کہ کنتم امواتن، یو ور ڈیڈ، تم مردہ تھے۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں مردہ تھے، ترجموں میں یا تفسیروں میں اور حاشیے میں یہ لکھا ہے۔ اب یہ معنی جو پڑھا ہوا نہیں ہے، جو شخص سائنس، وہ تو پڑھ کے گزر جائے گا۔ جو ڈاکٹر ہے اور جس کے پاس سائنٹیفک نالج ہے، وہ یہاں اٹک جائے گا کہ ماں کے پیٹ میں تو کوئی ایک لمحہ بھی مردہ ہونے کا نہیں آتا۔ ماں کے پیٹ میں امپلانٹیشن جب ایگ بنتا ہے اور ابتدا ہوتی ہے، ایون جب سپرم اور اووم جب آتے ہیں اور ایک لائف کا آغاز ہوتا ہے، اس پہلے دن سے لے کے پیدائش کے دن تک ماں کے پیٹ میں تو مردہ ہونے کا کوئی ٹائم ہی نہیں آتا۔ تو یہ کیسے کہا گیا؟ تو یہ کلیئر کر دوں، یہ ترجمہ کرنے والوں اور حاشیہ تفسیر لکھنے والوں کی غلطی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حقائق اور علوم اور معارف سے بھری پڑی ہے، اور ہر ایک بیان الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اس میں کوئی فالٹ اور مسٹیک نہیں ہو سکتی۔ سو جو اس قرآن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے یا انٹرپریٹ کرتا ہے، اگر مسٹیک ہوتی ہے تو اس ٹرانسلیٹ کرنے والے، انٹرپریٹ کرنے والے کا اپنا جو لمیٹڈ نالج ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کو جو سمجھ میں آئی اس نے کر دیا۔ تو اس لیے یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم مردوں کی طرح تھے، جیسے آدمی فوت ہو جاتا ہے تو فزیکلی اب تمہیں دنیا میں نظر نہیں آتا، تو اس طرح جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس فزیکل میٹیریل ورلڈ میں نظر نہیں آتا، تو ویزیبل نہ ہونے کو موت کے ساتھ تمثیل دیتی ہے۔ مردوں کی طرح تھے، جیسے موت ہو جانے کے بعد تم نہیں دیکھ سکتے آدمی کو اپنے اندر چلتا پھرتا، اس طرح پیدائش سے پہلے اسے تم آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ یا تو یہ معنی ہے تمثیل کے طور پر مردوں کی طرح تھے، اور یا یہ کہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے جسمانی زندگی نہیں تھی، پیٹ سے آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، تو انسان تو بنتا ہے روح اور جسم کے ملاپ سے، تو ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے جب انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے تو زندہ تو تب بھی ہوتا ہے، مگر اس کی روح زندہ ہوتی ہے، وہ پورا جو بدن کے ساتھ پوری زندگی ہے وہ نہیں ہوتی۔ دو میں سے ایک معنی ہے۔ تو فرمایا پہلا فیز ہے کہ تم وہ ٹائم تھا جب فزیکلی نان ایگزسٹنٹ تھے، اس ورلڈ میں، اس دنیا میں فزیکلی نان ایگزسٹنٹ تھے۔ ثم احیاکم، دوسری سٹیج آئی، پھر اس نے تمہیں زندگی دے دی۔ جو زندگی دی یہ وہ فیز ہے جس میں آپ اور ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ توجہ طلب اگلی بات ہے، جس نقطے کے لیے میں نے یہ ریفرنس دیا۔ فرمایا ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہاری اس زندگی کو موت سے ہمکنار کرے گا، جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔
تمہیں مارے گا، موت سے ہمکنار کرے گا۔ موت سے ہمکنار کرنا اس کا عدم ہو جانا نہیں ہے، ختم ہو جانا نہیں ہے۔ موت سے ہمکنار کرے گا، کیوں؟ اس دنیا میں جس طرح آنے سے پہلے اس فزیکل ورلڈ میں نون ایگزسٹنٹ تھے، اس کو موت کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اب ڈیتھ کے بعد قبر میں آپ دفن کر کے آ گئے، یا کہ کوئی حادثے میں ختم ہو گیا، کوئی سمندروں میں چلا گیا، تو اب ڈیتھ کے بعد وہ اس دنیا میں اسی طرح فزیکلی نون ایگزسٹنٹ ہے، ویزیبل نہیں، اس کو موت سے تعبیر کر دیں، پھر تمہیں موت دے گا۔ لیکن اگر اس موت سے مراد انسان کا ختم ہو جانا ہے، جیسے بعض لوگ مغالطے میں سمجھتے ہیں کہ جس کی ڈیتھ ہو گئی اب وہ مر گیا، ختم ہے، ایسا نہیں۔ اگلی اسی آیت کا اگلا لفظ ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم، تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ یہاں پر بھی کئی ترجمہ اور تفسیر کرنے والوں کو مغالطہ ہوا ہے، اور وہ کئی غلطی سے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ موت دے گا تو قبر میں چلا گیا، ثم یحییکم سے مراد ہے قیامت کے دن زندہ کرے گا، نہیں، یہ بھی مسٹیک ہے، اس لیے کہ اس آیت کا آخری لفظ پھر اور ایک نئی سٹیج کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا ثم یمیتکم، تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت کے دن تم اس کی طرف دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب سمجھیں آپ بیٹے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیتھ کے بعد قیامت سے پہلے تک پھر قبر کی ایک اور زندگی ہے۔ قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی بیان کر دیا ثم یحییکم، موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور اس زندگی کے اینڈ پر جب قیامت آئے گی تو پھر الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، یا جہاں بھی ہو اٹھائے جاؤ گے اور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو قبر کا جو فیز ہے ڈیتھ کے بعد اور قیامت سے پہلے، یہ بھی زندگی ہے۔ جس طرح اس فیز کو دنیاوی زندگی کہتے ہیں، ڈیتھ کے بعد بیفور دا ڈے آف ریسرکشن، وہ جو درمیان کا فیز ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ وہ بھی ایک دنیا ہے، عالم برزخ ہے، جیسے یہ عالم دنیا ہے، اس سے پیچھے عالم ارواح تھا، اور برزخ کے بعد عالم آخرت آئے گا۔ یہ فیزز ہیں۔ ہر شخص جس کی ڈیتھ ہوتی ہے، ڈیتھ کے بعد ثم یحییکم، اللہ پھر اس کو زندگی دے دیتا، وہ ایک، مگر اس کی زندگی کا نیا دور اور نیا فیز اور نئی سٹیج شروع ہو جاتی ہے، وہ قیامت کے دن تک مکمل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں حساب و کتاب ہوتا ہے۔ اگر بندہ مرنے کے بعد مردہ ہی ہو جائے اور اس کی زندگی کی کوئی شکل نہ ہو، تو جب زندہ ہی نہیں تو سوال و جواب کس سے ہونا ہے؟ فرشتے جب آپ کے منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں تو بالکل مردہ شخص سے تو کوئی بات نہیں کر سکتا، مردہ شخص سے سوال نہیں کر سکتا۔ موت اگر وارد ہو تو موت میں تو وہ سن بھی نہیں سکتا، وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، اس کو شعور بھی نہیں، جواب بھی نہیں دے سکتا، اور پھر اس کو اگر جواب نہیں دے پایا تو سزا بھی نہیں دی جا سکتی، اس کو تو فیلنگ ہی نہیں ہوگی، اور ثواب بھی نہیں دیا جا سکتا کہ اس کو خوشی بھی نہیں ہوگی، اس کے تو احساسات نہیں ہوتے۔ یہ سارے عوامل جو قبر اور برزخ کی زندگی میں ہوتے ہیں، یہ اس کی زندگی کی دلیل ہے۔ تو وہ زندہ ہیں، مگر اب ان کی زندگی برزخی زندگی ہے، پہلے جیسی نہیں ہر فوت ہو جانے والے شخص کی، جو اس کی اس دنیا میں تھی۔ اس دنیا کی زندگی یہاں کے حالات کے مطابق تھی، برزخ کی زندگی ایک نئی حالات کے مطابق ہے۔